میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم مجوسیوں کی عید منا رہے ہیں، اور مجوسی جو یسوع المسیح کو سجدہ کرنے کے لیے ہیرودیس کے دربار پر بھی حاضری دیتے ہیں اور آگاہی ستارے سے پا کر یسوع کے اس مقام تک آتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوا۔ ہم نے آج کچھ سبق سیکھنے ہیں مجوسیوں سے۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھنی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ستارے آج بھی ہیں آسمان پر، اور اس وقت بھی آسمان پر ستارے تھے۔ آسمان پر ستارے اس وقت بھی اتنی ہی چمک دمک کے ساتھ چمک رہے تھے، لیکن پہچان کم کو آتی تھی۔ پہلی بات، ستارے کا دکھائی دینا کسی کسی کو نصیب تھا کہ وہ پہچانے یہ ستارہ کیا ہے۔ لاکھوں لوگ تھے، ہر کوئی رات کو دیکھ رہا تھا، مگر کوئی پہچان نہیں رہا تھا۔ پہچانا گیا صرف ان مجوسیوں سے۔ صرف مجوسیوں نے پہچانا کہ آسمان پر ایک نئی طرز کا ستارہ ظاہر ہوا ہے، ایک انوکھا ستارہ ظاہر ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج پہلی دفعہ ہم اس ستارے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس ستارے کا علم ان مجوسیوں کو ہوا، کیونکہ نجوم کے لحاظ سے شاید انہیں یہ علم ہوا ہو کہ جب ایسا ستارہ ظاہر ہوگا، ایسا ستارہ ظاہر ہوگا تو یہ کسی بادشاہ کی علامت ہے، اس کی پیدائش کی علامت ہے۔ تو انہوں نے اس ستارے کو بڑے غور سے دیکھا، اور اس کے بعد صرف دیکھا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ پیغام اس ستارے سے ان کو ملا۔ یہ پیغام ان کی عقل تک، ان کے ذہن تک کیسے پہنچا؟ کیونکہ ستارے تو سب دیکھ رہے تھے، ستارے وہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن یہ علم ان کے پاس آیا کہ یہ ستارہ کیسا ہے، یہ ستارہ کیسا ہے۔ اور اس ستارے کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ یہ کسی بادشاہ کا ستارہ ہے، اور وہ بادشاہ کے ستارے کو اپنے اندر، اپنے ذہن کے اندر سمویا کہ یہ ایک خاص ستارہ ہے۔ اور یہ ایک اور آگے بڑھ کر دیکھیں، وہ مشرق سے جا رہے ہیں یروشلم کی طرف، اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسرائیل کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ کہاں ہے۔ یہ بھی علم ان کو ملا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ کہاں ہے۔ یہ علم، یہ بات ٹھان کر وہ چلے۔ ایک بات اور اس میں سمجھیں، انہوں نے ستارہ دیکھ کر اگنور نہیں کیا، لاپرواہی نہیں کی۔ ہمیں کئی دفعہ اشارے ملتے ہیں خدا کی طرف سے، لیکن ہم ان نشانوں کی لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ آگاہیاں ملتی ہیں، لیکن ہم لاپرواہیاں کر جاتے ہیں۔ لیکن ان مجوسیوں نے لاپرواہی نہیں کی، بلکہ وہ چل پڑے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹوں پر گئے، وہ کتنے دن لگے ہوں گے ان
یہ کوئی ہوائی جہاز تو نہیں جو گھنٹوں میں چلا جاتا، یا کار تو نہیں جو دنوں میں چلی جاتی. یہ جانور ہیں، جانوروں پر بیٹھ کر انہیں جانا پڑا، اور اونٹوں پر چلتے چلتے کہیں شام رات ہو جاتی، کہیں پھر دن ہو جاتا. نہ جانے کتنے دنوں کے بعد، کتنی تھکاوٹ کے بعد اور کتنی جستجو کے بعد وہ وہاں پہنچے. اور پہنچنے کے بعد انسان تھے، بے شک خدا نے انہیں رہنمائی دی، لیکن وہ رہنمائی کی تحقیق مزید گہرے انداز سے کرنا چاہتے تھے. ہم بھی کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں، نشان ملتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ شاید میں اپنی عقل سے، اپنے خیال سے اس جگہ تک نہ پہنچ سکوں، اس بات کی کھوج نہ لگا سکوں، تو میں کسی سے پوچھتا ہوں. تو ان کے ذہن میں آیا یہ بادشاہ کا ستارہ ہے، تو یہ کسی بادشاہ کے گھر ہی میں پیدا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کسی مسلی کے گھر میں پیدا ہو جائے، یا کسی چوکیدار کے گھر میں پیدا ہو جائے، یا کسی موچی کے گھر میں پیدا ہو جائے. انہیں یہ احساس تھا کہ بادشاہ کا بچہ ہمیشہ بادشاہ کے گھر میں پیدا. لہٰذا انہوں نے کیا ٹھانا کہ ہم یروشلم میں جاتے ہیں اور وہاں کا بادشاہ ہیرودیس جو ہے اس سے تحقیق کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے. کس کا ستارہ؟ بادشاہ کا ستارہ. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نے یسوع کا ستارہ دیکھا ہے، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہم نے بادشاہ کا ستارہ دیکھا. تو لہٰذا ہم بادشاہ کے پاس آئے، اور بادشاہ کو خبر دینے کے لیے جب سامنے گارڈ کھڑے ہوں گے، انہیں کہا گیا ہوگا کہ باہر کچھ لوگ آئے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو بادشاہ نے تھوڑا سا تحقیق کی ہوگی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، ان کی چال ڈھال کیسی ہے، یہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں. تو پھر جب اس نے پوری تحقیق کر لی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہیں اندر بلا. جب وہ اندر بلائے گئے تو اس نے کہا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. پہلا ہی نقطہ جو ہے نا، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، اس کے سینے پہ تلوار لگا دی. پہلا وار اس پر کر دیا. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ تو ہیرودیس ہے، یہ ایک نئے بادشاہ کی خبر کیا سکتے. وہ اندر ہی اندر سے مر گیا، اندر ہی اندر سے مر گیا کہ یہ کیا خبر مجھے دے رہے ہیں. اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اور لکھا ہے ہیرودیس بادشاہ نے جب سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرا گیا. ٹربل، بے چینی میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا، اضطراب میں آ گیا. کیوں؟ میرے ہوتے ہوئے دوسرا بادشاہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے یا کیسے آ سکتا ہے؟ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. اندر ہی اندر وہ یہ سوچ رہا. لیکن ایک بات اسے کھٹکے میں آئی کہ تھوڑی دیر کے لیے میں پتہ کروں کہ یہ روحانی معنوں میں ہے یا جسمانی معنوں میں. تو اس نے بادشاہ تو خود ہی اپنے آپ کو سمجھا، لیکن روحانی معنوں میں سمجھنے کے لیے اس نے قوم کے سب سردار کہنوں
اور قوم کے فقیوں کو جمع کیا، یعنی جو مذہبی لیڈر ہیں نا ان کو جمع کیا۔ وہ سارے آئے اور اس نے ان سے کہا مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے، مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ تو جب کتابیں کھولی گئیں، شریعت کی کتابیں کھولی گئیں، نبوتوں کی کتابیں کھولی گئیں، پیشن گوئیوں کی کتابیں کھولی گئیں، تو ان میں ایک پیشن گوئی آئی۔ انہوں نے اس سے کہا یہودا کے بیت لحم میں۔ کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ یہودا کے بیت لحم میں۔ اور اس کے بارے میں جو نبی کی معرفت لکھا گیا تھا وہ پڑھ کر سنایا، اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودیوں کے رئیسوں میں سے ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ یہ ورد، یہ حوالہ، یہ پیشن گوئی ہیرودیس کو سنائی گئی۔ کہاں سے؟ کتابوں سے، نبیوں کے صحیفوں سے یہ پیشن گوئی سنائی گئی کہ یہ لکھا ہے مسیح کے بارے میں کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہو، بیت لحم میں پیدا ہو۔ پھر جب ان کے سامنے تھا نا، یہ شریعت کی کتابیں پڑھی جا رہی تھی، تو اس وقت یہ جو مجوسی ہیں ان کو ساتھ نہیں بٹھایا، صرف اپنے مذہبی رہنما کو بٹھایا، ان سے پوچھا۔ اور اس کے بعد تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر کسی اور جگہ، کسی اور کمرے میں بٹھایا اور انہیں آہستہ سا بلا کر کہا، ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا۔ یہ بھی اس تحقیق میں، مجوسی اس تحقیق میں آئے کہ وہ بچہ کہاں ہے، اور ہیرودیس نے ان سے تصدیق کروانی چاہیے کب دکھائی دیا، یہ ستارہ کب دکھائی دیا، کتنا عرصہ لگا، آج سے کتنے دن پہلے تم نے دیکھا، کہاں دیکھا، اس ستارے کی جسامت کیسی تھی، بڑا تھا، چھوٹا تھا، دمدار تھا یا کیسا تھا، اس ستارے کے بارے میں تم کیا بتا رہے؟ اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا۔ انہوں نے چھوٹی موٹی بتائی ہوگی کہ ہم بھی ستاروں کا علم رکھتے ہیں، ہم نے بھی یہ ستارہ دیکھا، لیکن پہلے ستاروں جیسا، تاروں جیسا نہیں تھا، اس کی فرق جسامت تھی، فرق شکل تھی، فرق طریقے سے یہ ابھرا ہوا تھا، اور یہ ہماری آنکھوں کو، ہماری عقل کو، ہماری سمجھ کو متاثر کر رہا تھا، کیونکہ ہم لوگ اس کو سمجھتے تھے، ہم اس کا علم رکھتے تھے، ہمیں سمجھ آتی تھی، لیکن دوسروں کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے یہ ستارہ ہم نے دیکھا۔ حالانکہ یہ ستارہ، اس ستارے کی بابت یہ خبر جو مسیح یسوع کے بارے میں ہے، یہ پہلے بادشاہ کی ہونی چاہیے تھی یا مسیح کی ہونی چاہیے تھی، ہیکل کے کاہنوں کو، ہیکل کے سرداروں کو، مذہبی رہنماؤں کو، کیونکہ وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتے اور سمجھتے تھے، لیکن یہ غیر قوموں کو دکھائی دیا۔ یہ مجوسی یہودی نہیں تھے، یہ غیر قوم تھے، یہ غیر قوموں پر اشارہ کیا گیا۔ اسی لیے آج کے دن مجوسیوں کی عید کے ساتھ ساتھ اسے عید ظہور بھی کہتے ہیں، عید ظہور بھی کہتے ہیں کہ یسوع کے ظاہر ہونے کی عید، کہ کس طرح یسوع غیروں پر ظاہر ہوا۔ اور ایک بات اور آج ہم سیکھیں گے یہاں سے، کہ جب وہ گئے، ستارے کو فالو کیا، ہیرودیس سے
ملے، لیکن خدا خوش نہیں تھا کہ وہ ہیرودیس کو ملتے. خدا خوش نہیں تھا، اس لیے خدا نے جو ہی وہ اس دربار سے نکلا، ہیرودیس کے دربار سے نکلے، ستارہ پھر ان کے آگے آگے چلنا شروع کیا اور عین اس جگہ پر بیت لحم کی چرنی کے اوپر آ کر ٹھہر، وہاں پر ٹھہر گیا اور انہوں نے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی انہوں نے پایا. ان کے سامنے وہ بچہ تھا، نہ ماں کو پتا تھا نہ باپ کو پتا تھا کہ یہ بچہ کیا ہے، لیکن مجوسیوں نے جب اس کے سامنے آ کر اپنے نذرانے کھولے. نذرانے کیا تھے؟ سونا تھا، لبان تھا اور مہر تھی. یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں. یہ یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کو ظاہر کرتی ہے. ایک بندے جس نے سونا پیش کیا وہ بادشاہ کی علامت تھا، اور ایک مجوسی جس نے لبان پیش کیا وہ یسوع کو کہن کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا، اور تیسرا مہر اس کی موت، اس کی اذیت، اس کے دکھوں کے بارے میں تھا. اور پوری کی پوری شخصیت ان 3 نذرانوں کے اندر چھپی ہوئی تھی. 3 نذرانوں، سونا بادشاہ، وہ اس دنیا کا بادشاہ ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا بادشاہ. وہ صرف یہودیوں کا بادشاہ نہیں، بہت ساری قوموں کا بادشاہ، لیکن بادشاہ کے تصور کا فرق تھا. دنیا کے بادشاہ جنگ و جدل پر یقین رکھتے ہیں، حکمرانیوں پر یقین رکھتے ہیں، دبدبے پر یقین رکھتے ہیں، خود نمائی پر یقین رکھتے ہیں، ظاہری پن پر یقین رکھتے ہیں. لیکن یسوع بادشاہ ان چیزوں سے عاری ہے، ان چیزوں سے پاک ہے. اسے ظاہری شان و شوکت کی ضرورت نہیں، اسے رتھوں کی ضرورت نہیں، اسے گھوڑوں کی ضرورت نہیں، اسے طاقت کی ضرورت نہیں، اسے نمائش کی ضرورت نہیں. وہ بادشاہ سلامتی کا بادشاہ، وہ جنگ نہیں چاہتا. لوگ جنگ سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، رتھیں زیادہ ہوں، گھوڑے زیادہ ہوں، فوج زیادہ ہو تو وہ اپنی طاقت ظاہر کرتا کہ میں کتنا بڑا بادشاہ. عظیم بادشاہ، ایک سادہ بادشاہ اور روحوں پر راج کرنے والا بادشاہ. آج بھی ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں یسوع بادشاہوں کا بادشاہ، کیوں کہتے ہیں؟ آج اس دنیا میں اگر دیکھو تو بہت ساری قومیں دنیا کے اندر ہیں جہاں مسیحی قوم آباد ہے، اور اس مسیحی قوم میں سے کتنے لوگ ہیں بادشاہ لوگ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، اور جب یسوع کے در پر جاتے ہیں تو سبھی اپنا سر جھکاتے ہیں، سبھی جھکاتے ہیں. امریکہ کتنی سپر پاور ہے، لیکن اس کا صدر جو ہے، اس کے وزراء جو ہیں، اس کے وزیر جو ہیں، جب چرچ میں جاتے ہیں، عبادت ہوتی ہے تو اپنے سر جھکاتے ہیں اس بادشاہ کے سامنے. بڑی طاقت ہے، روس بڑی طاقت ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن جب یسوع کے در پر آتی ہیں تو سبھی جھک جاتی ہیں. ان کے سامنے ان کے نوجوان، ان کے جنگجو، ان کے میزائل، ان کی فوجیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ جس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے.
اور یہ سارے اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا بادشاہ جس کا ذکر آج مجوسیوں نے کیا، ہم کس طریقے سے اس کو لے رہے ہیں، اس بادشاہ کو ہم کیسے مان رہے ہیں، ہم اس بادشاہ کی کیسے تابعداری کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم تابعدار نہیں رہتے، رعایا بادشاہ کے تابع نہ ہو تو اسے کہتے ہیں باغی۔ جب ریاست بادشاہ کے تابع نہ رہے، نافرمانی کرنا شروع کر دے، سول نافرمانی کرنی شروع کر دے، تو اسے کہتے ہیں یہ لوگ باغی ہیں، یہ لوگ باغی ہیں۔ لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بھی کئی دفعہ ہم بھی کئی دفعہ باغی ہو جاتے ہیں، ہم بھی کئی دفعہ باغی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بادشاہ کا حکم نہیں مانتے، بادشاہ کچھ کہتا ہے ہم کچھ کرتے ہیں، بادشاہ کچھ کہتا ہے ہم کچھ اور کرتے ہیں، ہم باغی بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ بغاوت ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، خدا کو پسند نہیں ہے، نہ بادشاہ کو پسند ہے۔ سلامتی کا شہزادہ آپ سے کہہ رہا ہے جنگ نہیں کرو، ہم جنگ کرتے ہیں۔ سلامتی کا شہزادہ کہتا ہے جھگڑا نہیں کرو، ہم جھگڑتے ہیں، چاہے گھروں میں جھگڑتے ہیں، بستیوں میں جھگڑتے ہیں، یا قوموں کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ ہمارا خداوند تو بالکل، ہمارا بادشاہ تو بالکل دنیا کے اندر سلامتی اور امن چاہتا ہے۔ کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہوگا جو امن اور سلامتی چاہتا ہو۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، چغلی نہیں ہونی چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا بادشاہ ہمیں کیا سکھاتا؟ آج کی انجیل مقدس میں اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا بادشاہ ہمیں تو یہ سبق دیتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور اسی طرح اپنے پڑوسی سے بھی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کا حکم مان رہے ہیں؟ ہم بہت عجیب لوگ ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں بہت عجیب لوگ ہیں۔ ہم چھوٹی سی مثال اپنے ملک کی لے لیتے ہیں۔ اشارے کس لیے سادگی سے لیتا ہوں؟ یہ ٹریفک اشارے کس لیے ہوتے ہیں؟ ان کو فالو کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، اس کے مطابق چلنے کے لیے۔ نشان لگا ہوتا ہے ریڈ کا، ہم موٹر سائیکل بھگا کر لے جاتے ہیں، اور نشان کیا کہتا ہے؟ رک جاؤ، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ لیکن ہم خطروں سے بھی نکل جانے والے لوگ ہیں، ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ہم توڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ ہم اس حکم کو توڑتے ہیں۔ باہر کتنا بڑا لکھا ہوتا ہے قطار لگائیں یا قطار میں کھڑے ہو جائیں، کچھ چیز دینی ہو یا لینی ہو، یا بل جمع کرانا ہو، یا بینک میں چلے جو، وہ بیچارے کہتے رہتے ہیں قطار میں قطار میں قطار میں قطار میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قطار میں سے نکل جاتے ہیں، ہم باغی بن جاتے ہیں، ہم حکم توڑ دیتے ہیں، ہم اس جو اوپر حکم لکھا ہوتا ہے اس کو توڑ کر دوسری سائڈ پہ چل جائیں۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں۔ لیکن خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایسا حکم نہیں توڑو، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری سمجھ سے پیار کر، اور اسی طرح تم اپنے پڑوسی سے پیار کر۔ ہم کتنا اپنے پڑوسیوں سے پیار کرتے؟ ہم تو سگے بہن بھائیوں سے آپس میں بیٹھنا ملنا پسند نہیں کرتے، کبھی کبھی ان سے ہماری آن بن بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، برداشت ہی نہیں کرتے، بہن بھائیوں کو نہیں برداشت کرتے،
سگے بہن بھائیوں کو برداشت نہیں کرتے، چاچے بابے کے بہن بھائیوں کو کئی دفعہ نہیں برداشت کرتے، کئی دفعہ بہنیں آپس میں ایسی جو ایک ماں سے جنی ہوتی ہیں، ایک ماں سے جنی ہوتی ہیں، جان کی دشمن بنی ہوتی ہیں، کوئی بھی بہانہ بنا لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، کئی رشتوں کی وجہ سے عجیب طریقہ کا رویہ بنا لیتے ہیں، بہن بھائی بھی آپس میں ایسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام آج ہمیں کیا سکھا کہ ایک تابعہ داری سکھا، کیا سکھا رہا ہے؟ تابعہ داری سکھا رہا ہے۔ ان مجوسیوں نے تابعہ داری کی ہے کہ نہیں کی؟ وہ ضرور اس تارے کو دیکھ کر آئے، تابعہ داری کی، خدا نے دکھایا کہ دیکھو اور اس کے رہنمائی میں چلو۔ اور آج جب غلط آدمی غلط طریقے سے سوچ کر آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہو یا چاہے، یہ ہیرودیس غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہتا تھا، اس کے اندر اس کو کوئی یسوع کے جنم کی خوشی نہیں ہے، یسوع کے جنم کی کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن وہ ایک زہر کرتا ہے، اندر مکر ہے، اندر فریب ہے، اندر دھوکہ ہے، باہر سے ظاہر کر رہا ہے میں بھی اسے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اسے سجدہ، حالانکہ وہ اسے سجدہ کرنا نہیں چاہتا، اسے مروانا چاہتا، دھوکے بازی میں۔ تو یہ دھوکے بازی سے خدا بچاتا ہے آپ لوگوں کو، جس طرح مجوسیوں کو دھوکے باز سے بچایا۔ لکھا ہے ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، کس نے کہا؟ اور خواب میں آگاہی پا کر ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، یہ خدا نے اس سے کہا تھا، نہیں ادھر کی طرف نہیں جانا، کیونکہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی عقل میں اس بادشاہ کے لیے، یسوع بچے کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، اس کے اندر ظلم اس وقت بڑھ رہا ہے، بدی اس کے اندر جنم لے چکی ہے، اسے مروانا چاہتا ہے، اس لیے تم اس سائڈ پہ نہیں جانا۔ اور وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انہوں نے بادشاہ کی تابعہ داری نہیں کی، بادشاہ کی تابعہ داری کی ہے۔ اگر ہیرودیس کی تابعہ داری ہوتی تو وہ واپس ہیرودیس کے پاس جاتے، جس نے کہا میرے پاس واپس آنا اور مجھے بھی بتانا، لیکن خدا نے کہا اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا، اور انہوں نے خدا کی بات کو مانا اور وہ دوسری راہ سے چل۔ ہمیں بھی کئی دفعہ راہیں بدلنی پڑتی ہیں، ہمیں بھی راہیں اپنی بدلنی چاہیے۔ ہمارے لیے بھی ایک ستارہ ہے، ہم نجومی لوگ نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی فلک پر ایک ستارہ، ایک چمک، ایک نور۔ دنیا کے اندر کیا نور ہے؟ یسوع دنیا کا نور ہے، اور اس کے نور کی کرنیں ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی تعلیم کو اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اس کی سوچ کو ہم اس کلام کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ انجیل مقدس بھری پڑی ہے اس کی تعلیم سے، اس کے معجزوں سے، اس کے حکموں سے اور اس کی باتوں سے، اور ہمیں رہنمائی آج اس ستارے کی نہیں لینی، اس ستارے کی ضرورت آج نہیں ہے، آج ضرورت ہے اس ستارے کی جو ہمیشہ آپ کے سامنے چمکتا ہے، جو آپ کو راہ دکھاتا ہے، جو جب آپ طریقی میں چلنے لگتے ہیں تو ایک دم خدا کا کلام پڑھو کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ ہم کئی باتیں ایسی کر جاتے ہیں، چل ٹھیک ہے دنیا کہتی ہے، دنیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے ہم بھی کریں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، مجھے رہنمائی کہاں سے لینی چاہیے۔ ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں رہنمائی لینے کے لیے، ادھر ادھر کے راستے ڈھونڈتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ خدا کے کلام میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، خدا میری رہنمائی کیسے کرنا چاہتا ہے۔
ہم اپنی عقلوں پر، سوچ پر، اپنے ارادوں پر اور اپنی خواہشوں پر دنیا تعمیر کرتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی رہنمائی غلط بندوں سے لے لیتے ہیں، غلط بندوں سے لے لیتے ہیں۔ آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، آپ مشورہ لے لیں اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے بندے کو، وہ اپنے فائدے کے لیے آپ کو بات کرے گا۔ یہ کلام میں لکھا ہے، اس کے پاس نہیں جانا، کیونکہ جب تم اس کے کرو گے وہ اپنے حساب سے تمہیں جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ لیکن ہمیشہ ایسے سے رہنمائی لو جس کے اندر کوئی لالچ، کوئی مکر یا کسی کا اس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ جو دلال ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اس کا فائدہ یا نقصان کم بتاتے ہیں، فائدہ زیادہ بتاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ان کا کمیشن ہوتا ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جھوٹی بات کو بھی سچ کر کر کے دکھاتے ہیں۔ اس جہان میں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں صرف غلط وکیلوں کی وجہ سے، جنہوں نے جھوٹ کو سچ بنا کر عدالتوں میں پیش کیا۔ اور آج صدیوں سے کتنے لوگ بے گناہ جیلوں میں مرے ہیں، سزائیں بھگت رہے ہیں، اور دنیا کو پتہ بھی ہوتا ہے، ججوں کو بھی کئی دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ، یہ وکیل جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ ایسے انداز سے ایسی باتیں اپنی بنا کر دیتا ہے کہ جھوٹ بھی سچ لگتا ہے، جھوٹ بھی سچ، تو ہم ان کی بینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ غریب مارا جاتا ہے، بے گناہ مارا جاتا ہے، لیکن سچائی سامنے نہیں آتی۔ آج خدا کے سامنے اپنے کلام کو ہمیشہ اس طریقے سے لیا کرو کہ یہ خدا کا کلام میرے لیے کیا ہے، میری زندگی کے لیے بات کرتے ہو تو اس میں دیکھو خدا کیا فرماتا ہے۔ فرض کریں میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، لکھا ہے کسی کی غیبت نہ کر، کسی کی غیبت نہ کر۔ غیبت سمجھتے ہو؟ کسی کی چغلی نہ کر۔ کلام یہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے کہ نہیں کرنی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں پہنچ کے کرنے، ہم کرتے ہیں۔ جبکہ کسی سے پوچھو یہ چغلی کے بارے میں مسیحیت میں کیا ہے، مسیحیت میں کیا لکھا ہوا ہے، انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انجیل کہتی ہے کسی کی چغلی نہ کر۔ تو پھر آپ اپنا سبق جو ہے یہاں سے اخذ کرو، اس کو سامنے رکھو اور کہو، جو کہ اگر آپ کے ساتھ کرنے بھی لگتا ہے اسے سیدھا کہو کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کر، چغلی نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں جھوٹی گواہی دے دو، یہ گواہی دے دو، آپ کا کیا جانا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور کئی گواہ تو ہم نے اس جہان میں رکھے ہوئے ہیں، خریدے جاتے ہیں گواہیاں دینے کے لیے۔ ایک تمہاری گواہی سے ایک بندہ صلیب پر جا سکتا ہے، ایک گواہی سے بندہ قید میں جا سکتا ہے، ایک گواہی سے سنسار ہو سکتی، ایک عورت سنسار ہو سکتی جبکہ اس نے کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو، لیکن کیا ہے جی، گواہی مل گئی ہے۔ لیکن یہ گواہ بھی تو جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ خدا کے کلام سے سہارا لیں، خدا کے کلام سے۔ آپ کا ستارہ یہ ہے آج، مسیح یسوع کو اس کے ذریعے آج ظاہر کرو۔ کہاں پیدا ہوا؟ بیت لحم کی چرنی میں۔ آج بیت لحم کی چرنی تم لوگ بنو، تمہارے اندر وہ بادشاہ پیدا ہونا چاہیے، اور اس بادشاہ کو جسمانی طور پر تو ہم جنم نہیں دے رہے، لیکن روحانی طور میں ہم جنم دیتے ہیں جب اس کی تعلیم کو پورا کرتے ہیں، جب اس کے قول کو پورا کرتے ہیں، جب اس کی خوشخبری کو پورا کرتے ہیں، جب اس کے کہے کو مانتے اور اس کے تابع رہتے ہیں۔ باغی نہیں بنتے، کلام کے باغی نہ بنو۔
یسوع کے باغی نہ بنو، یسوع بادشاہ کے باغی نہ بنو، بلکہ اس کی تابع دار ریاست بنو، رعایا بنو، تابع دار رعایا، جیسا تمہارا بادشاہ کہے ویسا کرو۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارے سامنے اور بہت سی خواہشیں اور ارادے ہوتے ہیں، ہمیں وہاں سے فرصت نہیں ملتی، تو ہم کہتے ہیں کہ یسوع بادشاہ کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اپنا آپ تو دیکھیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ خدا کو سامنے رکھو، خدا آپ کا اچھا سوچتا، خدا کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا۔ اگر وقتی طور پر آپ کو برا لگتا ہے، لیکن اس کے دور رس جب آپ اثرات دیکھیں گے تو خدا آپ کے لیے اچھا کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے اچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے برا ہو رہا ہے۔ یہ وقتی آپ کو برا لگتا ہے، لیکن آنے والی زندگی میں اس کے ثمرات دیکھو گے، اس کے پھل دیکھو گے، تو پھر آپ کہیں گے شکر ہے خدا نے مجھے اس مصیبت سے نکالا، اس مصیبت، اس وقت اگر خدا مجھے یہ اشارہ نہ دیتا تو آج میں پھنس گیا ہوں۔ لیکن خدا نے اس وقت آپ کی اس لیے نہیں سنی تھی۔ آپ نے دعائیں کرتے ہیں، ہم لوگ مسرت ہم دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نے ہماری سنی نہیں ہے۔ ہاں، وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے خدا نے نہیں سنی، وقتی طور پر لگتا ہے آپ کو خدا نے نہیں سنی، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس لیے نہیں سنی کہ اس میں آپ کی بڑھوتی نہیں ہوگی، اس میں آپ کا بڑا پن نہیں ہوگا، یا اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو دکھائے گا جب اپنے حساب سے دے گا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی ہاں خدا اسی لیے مجھے منع کر رہا تھا، اسی لیے منع کر رہا تھا۔ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارادے سے چلنے لگتے ہیں، لیکن جب نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کسی نے کچھ بتایا بھی نہیں۔ اگر کوئی مجھے بتا دیتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا، اگر کوئی میرے راستے میں آ جاتا اور مجھے کہتا کہ یہ کرنا تمہارے لیے غلط ہے تو میں کبھی نہ کرتا۔ لیکن اشارے آپ کو ملتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو اشارے نہیں ملتے، خدا طریقے سے آپ کو اشارے دیتا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو ملامت کرتا ہے۔ جب ضمیر ملامت کرے سمجھو خدا تمہیں تاکید کر رہا ہے۔ دیکھو کئی دفعہ جب کوئی برا کام کرنا ہو، چوری کرنی ہو، ڈاکہ ڈالنا ہو، تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ خدا، ضمیر کہتا نہیں، لیکن پھر جب ضمیر پر آپ حاوی ہو جاتے ہیں، آپ کی خواہش حاوی ہو جاتی ہے، آپ کا ارادہ حاوی ہو جاتا ہے، تو ضمیر بیچارہ کیا کرے؟ پھر خاموش ہو جائے۔ اسی حساب سے یہ کلام بھی خاموش ہو جاتا ہے جب آپ کلام سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ خدا یہ کہتا ہے، ہم اپنی مناتے ہیں، ہم خدا کو بھی کہتے ہیں کہ ہماری ماں۔ اس لیے آئیں آج خدا سے دعا کریں کہ ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام سے